السلام علیکم ناظرین، کام کی بات کے ساتھ حامد خان المشرقی۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اور معیشت جس طرف جا رہی ہے، نظام کو خطرے کی بات ہو رہی ہے، وفاق کے ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ خاک میں بدہن پاکستان کے ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے، یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ اس کے اندر کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹ دے دینا، یہ یا کسی کو پاکستان کا دشمن قرار دے دینا یا اس کے خلاف مقدمے بنانا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ موقع پرست لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے سے بھری ہوئی ہے۔ کہیں علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ کو پاکستان کی مخالفت کرنے پر غدار کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، کہیں فاطمہ جناح کو ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑنے کے بعد غداری کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، کہیں ذوالفقار علی بھٹو کو غداری کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، کہیں بے نظیر کو سیکیورٹی رسک کہا جاتا ہے، کہیں نواز شریف کو غداری کے مقدموں میں پھنسایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہوا ہے پاکستان میں، اور اب عمران خان کو اسی طرح غداری کے باتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ پاکستان کے اندر انتہائی خطرناک صورتحال کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ ہم نے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے بانٹتے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ اور جو بنگلہ دیش بنتے وقت ہوا کہ تاریخ نے دیکھا کہ 160 سیٹیں شیخ مجیب الرحمان نے جیتی اور 80 سیٹیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان میں جیتی، اور ہم نے بضد ہو کر ڈھاکہ میں اجلاس نہیں بلایا گیا، اور اس کے بعد جس طرح پاکستان دو لخت ہوا، اس کے اندر جہاں بہت ساری غلطیاں سیاسی طور پر ہوئیں، وہاں فوجی معاملات میں بھی غلطیاں ہوئیں، اسٹیبلشمنٹ کی بھی غلطیاں تھیں۔ تو یہ غلطیوں سے اب آخری موقع ہے ہمیں سیکھنے کا۔ جتنی بھی غلطیاں ہوئیں تاریخ کے جروکے میں دیکھیں تو اب ان سے آخری موقع ہمیں مل رہا ہے سیکھنے کا۔ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، امریکہ کے انڈر یا امریکہ کے انفلوئنس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک سامراج سے دوسرے سامراج میں پھنستے جا رہے ہیں۔ یہی علامہ مشرقی نے 1952 میں کہا، یہی علامہ مشرقی نے 1946 میں کہا کہ جو آزادی اس طرح مل رہی ہے اور جس کے اندر امریکہ اس وقت بھی انفلوئنس کر رہا ہے تو وہ چینج آف ماسٹرز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ کہ قوم کو اسی چینج آف ماسٹرز میں اور قوم دھکیل دیا گیا۔ آج 75 سال کے بعد بھی ہم جمہوریت اور مارشل لا کے جو 30 سال 35 سال دونوں مارشل لا کے 30-35 سال ہم نام نہاد جمہوریت کے گزارے ہیں، اور آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پاکستان کے لیے سسٹم کون سا بہتر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم نے اتنے تجربے کیے وہاں پاکستان کے لیے اگر صدارتی نظام کا آج تجربہ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی بہت ساری اہم وجوہات ہیں، اور اس کو بالکل اوپن ہو کر اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ آج جو دنیا جس طرف چلی گئی ہے اس میں اتھارٹیٹیو نظام جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور اتھارٹیٹیو نظام کیا ہوتے ہیں؟ ایسے نظام جس کے اندر عوام اپنی مرضی کی شخصیت کو طاقت دیتے ہیں۔ عوام کی طاقت جمہوری انداز میں لیکن ایک شخص کو دی جاتی ہے، نہ کہ ٹریڈیشنل جو جمہوری پارلیمانی نظام ہے جس کے اندر وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ بہت سارے اراکین کو خوش کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے، بہت ساری پارٹیوں کو ملا کر چلانے پر اقتدار مجبور ہوتا ہے۔ اس چیز سے اوائڈ کرنے کے لیے دنیا میں بہت کامیاب تجربے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا صدارتی نظام ہے، فرانس میں صدارتی نظام ہے، ایون چائنا کا نظام ہے، آسٹریا میں ہے۔ اتھارٹیٹیو نظام جو ہیں وہ کامیابی کی طرف چل رہے ہیں، اور ایون ہم نے انڈیا میں دیکھا گو کہ ہے تو پارلیمانی جمہوریت لیکن جتنی واضح لینڈ سلائڈ اکثریت سے بی جے پی پاور میں ہے، مودی سرکار پاور میں ہے، وہ اس کو خود بخود اتھارٹیٹیو نظام بنا دیتی ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ برطانیہ کے اندر پچھلے 3 الیکشن جو ہیں وہ کنٹینیوسلی جو ہے کنزرویٹو پارٹی یعنی ٹوری پارٹی جیت چکی ہے، اور وہ اتھارٹیٹیو نظام کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے اس کو پارٹی کے اندر یا حکومت چلانے میں گنتی پوری کرنے کا کوئی چیلنج درپیش نہیں ہوتا ہے۔ اسی صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ سارے نظام کو لپیٹنے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر معاشی طور پر معاملات ٹھیک نہ ہوئے
تو پھر وہی کیا جائے گا جس کی بازگشت 2 سال پہلے بھی آئی، سال پہلے بھی آئی، کہ نظام ڈھونڈا جا رہا ہے کہ عدالت کے ذریعے ریفرینڈم کے کروانے کی منظوری لی جائے اور پھر ریفرینڈم کروایا جائے گا۔ تو اگر تو قانونی اور آئینی راستے سے ریفرینڈم کا راستہ بنتا ہے اور پھر عوام ملک کے لیے جمہوریت کی بجائے صدارتی نظام کو بہتر سمجھتے ہیں تو بالکل اس کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں، ایک موروثی سیاست کا کافی حد تک خاتمہ ہونے کی امید ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ جو الیکٹیبلز کی سیاست ہے اس کے خاتمے کی امید ہوتی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ٹریڈیشنلی بھی شخصیات کو ووٹ پڑتے ہیں، کبھی بے نظیر کی شخصیت کو ووٹ پڑتا تھا، کبھی ذوالفقار علی بھٹو کو ووٹ پڑتا تھا، کبھی ضیاء الحق کی شخصیت کو ووٹ پڑ جاتا تھا ریفرینڈم کے نام پہ، پھر اس کا ہم نے دیکھا نواز شریف اور بے نظیر شخصیات کی سیاست ہوئی، پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ابھی عمران خان، نواز شریف اور زرداری شخصیات کی سیاست ہو رہی ہے۔ جب شخصیات کی سیاست ہونی ہے تو پھر ریفرینڈم کا طریقہ کار ہی بہترین طریقہ کار ثابت نظر آتا ہے، اور ریفرینڈم کے ذریعے یا صدارتی نظام میں ایک شخص جس طرح طاقت حاصل کرتا ہے وہ پھر اپنی مرضی کی ٹیم بنا پاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے جتنے بھی الیکشن جمہوری ادوار میں ہوئے، وزرائے اعظم کا یہی شکوہ رہا جی کہ مجھے میری مرضی کی ٹیم نہیں ملی، مجھے ہر وقت اتحادیوں کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی تھی، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں یا عمران خان ہوں، تینوں نے کولیشنز کے ساتھ گورنمنٹ چلائیں، اتحادی گورنمنٹس چلائیں، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ بار بار آتا تھا جی کہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، کہیں ایم کیو ایم کی شکل میں نام آتا تھا، کہیں اے این پی، کہیں جمعیت علماء اسلام، کہیں مسلم لیگ کاف، بہت ساری بی اے پی، بلوچستان جمہوری پارٹی، جمہوری وطن، مطلب ان جماعتوں کی وہ جو بلیک میلنگ ہے اس سے شاید ایک طرح سے کوئی بہتر راستہ نکل آئے، اس سے جان چھوٹ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ متناسب نمائندگی کی انداز میں اگر ووٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ قطعی اکثریت نہیں ہوگی بلکہ ہر ایک شخص کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، ایسے نہیں کہ میرے حلقے میں 70,000 ووٹ پڑیں اور 72,000 یعنی 2,000 ووٹ زیادہ لینے والا تو جیت گیا، اور جس میں جو 70,000 ووٹ اس کے مخالف پڑے اس کی اہمیت ردی کی ٹوکری کی ہوگی۔ صدارتی نظام کی خوبی یہ ہے کہ پورے ملک میں پڑا ہوا ایک ایک ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، ہر ووٹ کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور ٹوٹل نمبر آف ووٹس کے حساب سے پھر سیٹوں کی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اس لیے پھر وہ انفرادی ووٹ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، الیکٹیبلز جو ہیں ان کے لیے سیاست کے اندر بلیک میلنگ کرنا اور اس طرح سیاست کے اندر جم جانا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جس تجربے کی بازگشت کافی اب زیادہ سنائی دے رہی ہے، اور اس بازگشت کے اندر کچھ حقیقت بھی ہوگی، آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے اہم تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہر صورت معاشی مسائل پر قابو پانے کے لیے کوشش کرے، الیکشن کے لیے کوئی لائحہ عمل قرار دے اور تیار ہو، تاکہ پاکستان سیاسی بھونچال سے نکلے، اور اگر اس سیاسی بھونچال سے نکل کر اگر سیکنڈ سٹیپ کے طور پر کوئی صدارتی نظام کا آئینی طریقے سے تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میرا چینل دیکھتے رہیں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔